بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگ کی اپنی مہوش فاطمہ، آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، اور آج کی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضور کی شان جود و کرم کہ سخاوت اور فیاضی میں کوئی شخص بھی صاحب خلق عظیم نبی کریم کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص جس کو کبھی بارگاہ نبوت میں حاضری کی سعادت میسر آئی ہو اور زبان مبارک سے رشد و ہدایت کے ارشادات سننے کا شرف حاصل ہوا ہو، وہ اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء وقال لا، الشفاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82، کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی سائل نے کوئی سوال کیا اور حضور نے اس کے جواب میں نہ فرمایا ہو۔ پھر ذوق نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے ممدوح نے تشہد کے بغیر کبھی لا نہیں کہا، اور اگر تشہد میں اشہد واللہ الہ الا اللہ کہنا ضروری نہ ہوتا تو پھر ان کی لا بھی نام ہوتی۔ حضرت ابن عباس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان جود و کرم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں ساری دنیا سے زیادہ سخی تھے، اور ماہ رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان جود و کرم نرالی ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب جبریل امین سے ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے دستے سوال دراز کیا تو حضور کے دستے جود و سخا نے اس کو اتنی بکریاں عطا فرمائی جن سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی وسیع وادی بھر گئی۔ لوٹ کر جب وہ اہل وطن کے پاس واپس آیا تو اس نے انہیں کہا، اسلموا فإن محمد یؤتی اطواع من لا یخشی الفاقۃ، کہ وقت ضائع کیے بغیر فوراً اسلام قبول کر لو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو پھر اسے فکر و فاقہ کا اندیشہ نہیں رہتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ فیاضی صرف اس سائل کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ان گنت لوگ آئے اور اپنی جھولیاں بھر کر لے گئے۔ دینے والے نے انہیں ان کی توقعات سے کہیں زیادہ عطا فرمائے۔ جس رات غار حرا میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوا تو آپ گھر واپس تشریف لائے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس حاضر ہوئی تو حضرت ورقہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات سن کر فرمایا، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ تو قرض کے بارے گرا کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو نادار ہوں اس کی ضروریات زندگی مہیا فرماتے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جود و کرم زبان زد خاص و عام تھی۔ غزوہ حنین میں قبیلہ حوازن سے مقابلہ ہوا، ان کو شکست فاش ہوئی، ان کے 6000 مرد و زن کو فرزندان اسلام نے جنگی قیدی بنا لیا اور بے شمار اموال غنیمت قبضے میں لے گیا۔ کچھ روز بعد بنو حوازن کے چند نمائندے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کی رہائی کے لیے التجا کی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قیدیوں کو فدیہ لیے بغیر آزاد کر دیا اور بنی حوازن کا جو وفد درخواست کرنے آیا تھا ان کے سپرد کر دیا اور کہا، انہیں لے جاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
لا یدخر شیئا لغد، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ بارگاہ رسالت میں ایک روز ایک آدمی حاضر ہوا اور سوال کیا۔ سرکار کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ایک دکاندار نصف وسق وہ لیا جس سے قرض لیا تھا، وہ آدمی اپنا قرض مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف وسق اسے واپس نہیں کیا بلکہ پورا وسق دیا۔ فرمایا نصف وسق قرض کی ادائیگی کے لیے اور نصف وسق تمہیں عطیہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر وسق کی تشریح کر دوں کہ وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ہر سا 4 سیر کا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ خود ہی جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخی ہے، اور اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں، اور میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہوگا جس نے علم پڑھا پھر اپنے علم کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے قبر سے اٹھائے گا تو وہ شخص فرد و واحد نہیں ہوگا بلکہ پوری امت کی حیثیت سے حاضر ہوگا، اور وہ شخص سب سے زیادہ سخی ہے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جود و کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ اس جود و کرم کے باعث حضور کے متوالے بن گئے اور شمع و رسالت پر پروانوں کی طرح سب کچھ لوٹانے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔